بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیارا پاکستان یوٹیوب چینل۔ پہلے لیسن کے اندر ہم نے علامہ محمد اقبال کی بانگ درا سے ایک نظم خضر راہ کے ایک بند کی تشریح کی، جس میں علامہ محمد اقبال نے مزدور کو اپنی سادگی کے سبب مات کھانے کا تذکرہ کیا اور سرمایہ دارانہ نظام کی چالوں کا ذکر کیا جس میں مزدور پھنسا ہوا ہے، اور وہ سرمایہ دارانہ نظام اس کے خون کو نچوڑ رہا ہے۔ آج ہم اسی حصے کے دوسرے بند کی تشریح کریں گے، جس میں علامہ صاحب مزدور کو سرمایہ دارانہ نظام کے بنائے ہوئے جال سے نکلنے میں اور اپنی خوشحال زندگی گزارنے کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اس حصے کے اس بند کے پہلے شعر کی طرف۔ ہمت عالی تو دریا بھی نہیں کرتی قبول، غنچہ سا غافل تیرے دامن میں شبنم کب تلک۔ ہمت عالی، بلند حوصلہ، بلند ہمت، غنچہ سا کلی کی طرح۔ اس کا مطلب یہ ہے، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اے غافل، تو کب تک غنچے کی طرح شبنم کے دو قطرے ہی اپنے دامن میں لے کر قناعت کرتا رہے گا۔ بلند ہمت انسان جو ہوتا ہے وہ تو دریا لے کے بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ بلند ہمت والے لوگ سمندر جیسی وسیع چیز کو بھی قبول نہیں کرتے، اور تو جو ہے وہ بے وقوف بنا ہوا ہے کہ کلی کی طرح ہی شبنم کے چند قطروں پہ جو ہے وہ قناعت کر رہا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر مزدور ہمت و حوصلے سے کام لے تو ساری دنیا اس کے قدموں میں جھک سکتی ہے اور ساری دنیا کے خزانوں کا مالک ہو سکتا ہے، کیونکہ اصل سبب جو ہے دولت کا وہ مزدور ہی ہے، اور اس کی ہی بنیاد پہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ ترقی کرتا ہے۔ دوسرا شعر ہے، نغمہ بیداری جمہور ہے سامان عیش، قصہ خواب آور اسکندر و جم کب تلک۔ نغمہ بیداری جمہور سے مراد وہ ترانہ ہے جمہور کا کہ جو خواب غفلت سے مزدور کو بیدار کرے گا اور زندگی کے اسباب جس سے زندگی آسان ہو جاتی ہے اس کی طرف اس کو لے کے جائے گا۔ اور اسکندر و جم، اسکندر اعظم کو جو ہے وہ کہتے ہیں، اور جم ایران کا بادشاہ جمشید، اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس شعر کے اندر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جمہور کی بیداری کے ترانے ہی اب قلبی اور روحی مسرت کے باعث ہیں، کیونکہ ان بادشاہوں کے قصوں میں اب کوئی لطف باقی نہیں رہا، اور یہ قصے ہی جو ہیں وہ بیداری کے دشمن ہیں، مزدوروں کو بیدار نہیں ہونے دیتے، اور ان قصوں نے جو ہے مزدوروں کے اندر ایک اپنی دھاک بٹھائی ہوئی ہے کہ سارا سسٹم جو ہے وہ انہی بادشاہوں کے ہی سپرد ہے، اور ہمارے حصے میں ہی یہ تھوڑا بہت جو ہے اسی پہ ہی ہم نے قناعت کرنی ہے۔ اگلا شعر ہے، آفتاب تازہ پیدا بطن گیتی سے ہوا، آسماں ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کب تلک۔ آفتاب تازہ کا مطلب نیا سورج، بطن گیتی زمین کے پیٹ سے مراد زمانے سے۔ تو اس شعر کے اندر علامہ اقبال فرماتے ہیں، ان کا اشارہ جو ہے وہ 1914 کے عالمی حالات کی طرف ہے، جس میں روس کی جو حکومت ہے اس کے زوال کے بعد لینن کی سربراہی میں مزدور حکومت کے آغاز کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور اس شعر کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اے آسماں، زمانے نے ایک نیا آفتاب جنا ہے، تو ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم نہ کر۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ روس میں عظیم الشان انقلاب رونما ہو چکا ہے، اور اب مزدور کو بھی جو ہے وہ چاہیے کہ اس فرسودہ نظام، جاگیردارانہ، سرمایہ دارانہ، اس نظام سے جو ہے وہ خود کو نکالے اور اپنی خوشحالی کی طرف جو ہے وہ توجہ دے، اس کے ماتم میں جو ہے وہ نہ لگا رہے اور اپنی فکر جو ہے وہ کرے۔ اگلا شعر ہے،
توڑ ڈالیں فطرت انسان زنجیریں تمام، دوری جنت سے روتی چشم آدم کب تلک۔ اس شعر کے اندر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ انسان کی فطرت نے غلامی کی تمام زنجیریں توڑ ڈالی ہیں۔ انسان کی آنکھ کب تک جو ہے وہ آزادی کی جنت سے خود کو دور رکھے، اور اسی 1914 کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ روس کا تخت جو ہے وہ الٹ دیا گیا ہے، اور مزدور طبقہ بھی جو ہے وہ اپنے دنیاوی عیش و آرام کے لیے کب تک پریشان رہے گا۔ اور یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک طرف تو سرمایہ دار کا کتا تک بھی بلائی کھائے، اور دوسری طرف غریب آدمی نان شبینہ کا بھی محتاج رہے۔ اگلا شعر ہے، باغبان چارہ فرما سے یہ کہتی ہے بہار، زخم گل کے واسطے تدبیر مرہم کب تلک۔ باغبان چارہ فرما، معالج، چارہ گر اس کو کہتے ہیں۔ اور اس شعر کے اندر علامہ اقبال فرماتے ہیں، کیا مزدور حالات حاضرہ کو دیکھ سرمایہ دار مدت سے تجھے مٹا، کب تک اپنے آپ کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑے رکھے گا۔ اب تجھے بھی جو ہے وہ چاہیے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ علم بغاوت بلند کر، اور اپنے آپ کو اس حالت میں، اس کنڈیشن میں خود کو نہ لے کے آ کہ ساری زندگی جو ہے اپنے اوپر لگائے ہوئے سرمایہ دارانہ نظام کے زخموں پہ ہی مرہم لگانے میں لگا رہے، اور ساری زندگی میں وہ زخم ہی جو ہے وہ آپ کے جو ہیں وہ ٹھیک نہ ہوں۔ تو اس سے نکل اور علم بغاوت جو ہے اس نظام کے خلاف بلند کر، اور اسی میں ہی تیری جو ہے وہ ترقی پوشیدہ ہے۔ آخری شعر ہے اس بند کا، کرم کے ناداں طواف شمع سے آزاد ہو، اپنی فطرت کے تجلی زار میں آباد ہو۔ کرمک ناداں، ناداں بے وقوف کو کہتے ہیں، اور کرمک کہتے ہیں پروانے کو۔ پروانہ جو ہے اپنی ساری زندگی شمع کے ارد گرد چکر کاٹنے میں گزار دیتا ہے، اور اسی پہ ہی اپنی جان جو ہے وہ نچھاور کر دیتا ہے۔ تو مزدور کو بھی علامہ صاحب نے اسی پروانے کی طرح جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اور اس کی مثال اسی طریقے سے دی ہے کہ اب خود کو جو ہے اس شمع کی پیروی سے خود کو آزاد کر۔ اور شمع سے یہاں پہ مراد سرمایہ داروں کو لیا ہے کہ اس کی غلامی سے خود کو نکال، اور اس شمع کے چکر لگانے سے جو ہے وہ باز آ، اور اس سے آزاد ہو۔ اور اگر آزاد نہیں ہوتا تو تجھ سے بڑا جو ہے وہ بے وقوف کوئی نہیں، اور اپنی فطرت کی تجلی زار میں آباد ہو، یعنی انسان کی جو آزادانہ فطرت ہے، اپنی نورانی فطرت جو ہے اس کی پرستش میں جو ہے وہ لگے، اور اپنی جو ہے وہ خوشحال زندگی جو ہے وہ گزارے۔ تو یوں آج کا ہمارا یہ بند مکمل ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اس سے مستفید ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام طلباء کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام مقاصد میں کامیاب و کامران فرمائے۔ آمین والسلام۔